اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے محترم سامعین کرام اور گرامی قدر عزیز و دوست اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزاریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ کی زندگی سمجھیں اور آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. آج جس پہلو کو ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تمام جہان والوں کو صرف فائدہ پہنچے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام مخلوقات کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے آپ کی ذات کا فائدہ ہی ہے، کسی کو معاذ اللہ نقصان نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بھی شفقت آپ کی ہے، چھوٹوں بڑوں پر، عورتوں بچوں پر، بلکہ انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات پر بھی. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا رحمت ہونا، اس کا فائدہ نہ صرف یہ کہ مسلمان اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ کافروں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سیرت کا پہلو ہے رحمت، ہم یہ اس لیے سمجھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں بھی اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں کہ جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک پہ رحم کیا، تو ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی بات پر غصے ہو کر ایک دوسرے سے ناراض ہونا، ایک دوسرے سے بدلہ لینا، اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض صحابہ کا قرض اپنے پاس سے ادا فرما دیتے. مسواک کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پر دشواری کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اس لیے نہیں دیا تاکہ امت کو پریشانی نہ ہو. اکثر ایسا ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور خطبہ مختصر فرما دیتے. اگر کوئی بوڑھا نمازی آ جاتا تو حضور نماز مختصر فرما دیتے. ہم جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر جب اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا تو 50 نمازوں کا حکم دیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، کس لیے؟ تاکہ امت کو عبادت کم کرنی پڑے. 50 کا حکم تھا تو نمازیں صرف 5 رہ گئی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم میں اللہ کے رسول آئے ہیں
جو تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور وہ مومنین پر رؤوف الرحیم ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے۔ رؤوف الرحیم اللہ کی صفات ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے یہ صفات، اپنی صفات حضور کو عطا فرمائی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت سے اجتماعی عذاب ہٹا دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں اجتماعی عذاب آیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور کی وجہ سے، حضور کے کہنے پر ایک تو امت سے اجتماعی عذاب ہٹا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ایک ایسا حکم دیا کہ جس کی وجہ سے کافر بھی بچ گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں موجود ہیں تو میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ظاہری وجود بھی دنیا میں موجود تھا تب تو یہ آیت اچھی طرح سمجھ آتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک دنیا میں موجود ہے۔ اس وجہ سے یہ آیت، اس کا حکم اب بھی ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اجتماعی عذاب جب نہیں بھیجے گا تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کافر بھی بچ گئے، مسلمان نافرمانوں کے ساتھ ساتھ کافر بھی بچ گئے، کیونکہ پچھلی امتوں میں جب عذاب نازل ہوتا تھا تو ایک بھی نافرمان زندہ نہیں بچتا تھا۔ اس آیت کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں اور اپنے جانی دشمنوں پر بھی رحم کیا۔ طائف کا واقعہ ہم سب نے سنا ہوگا کہ طائف والوں نے اتنا ظلم کیا کہ مکہ والوں نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا، اور جب اللہ نے پیشکش کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ ہاں فرما دیتے تو طائف والے سب ختم ہو جاتے، اور اس پر کوئی ذمہ نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، انہوں نے ظلم بھی کیا تھا اور یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کیا اور ان سب کو معاف کر دیا۔ ہم ذرا اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیں کہ اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہو تو کیا ہم معاف کرنے پر آئیں گے؟ جب زندگی میں ہماری ایسی صورتحال ہو، جب ہمیں غصہ آیا ہو، جب ہماری کسی سے کشیدگی ہو، تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے واقعات یاد کرنے چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتنے بڑے دشمنوں کو معاف کر سکتے ہیں تو میں اپنی ذاتی کسی چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے اپنے کسی جاننے والے کو معاف کیوں نہ کروں؟ کیونکہ معاف کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند وہ شخص ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی معاف کر دے۔ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی اگر کوئی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کو وہ شخص سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بدلہ لے سکتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آئے اور مکہ تشریف لے آئے اور پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے اسلام کی دعوت کے لیے ملاقات شروع کی،
تو انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوئی۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے سے آیا مکہ میں، تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو مشرکین نے ان کو گھیر لیا اور مشرکین ان کو کہنے لگے کہ تم نے مکہ میں طواف بھی کرنا ہے، سارے نیک کام بھی کرنے ہیں، لیکن معاذ اللہ ایک شخص سے بچ کے رہنا ہے کہ اس کی باتیں، اس کے الفاظ تمہارے کانوں میں نہیں پڑنے چاہیے، کیونکہ ان کی باتوں میں جادو ہے، اور ایسا جادو ہے جب کوئی وہ سن لیتا ہے تو ان کی گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، باپ بیٹا ناراض ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں جدائیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے تم نے ان کی باتیں نہیں سننی۔ وہ کہتے ہیں کہ مشرکین نے مجھے اتنا ڈرایا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی رکھ لی کہ کہیں میری کان میں آواز ہی نہ پڑ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں میں طواف کرنے کے لیے آیا۔ طواف کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک شخص حتیم میں بڑے انہماک سے نفل ادا کر رہا ہے۔ جب میں اس شخص کے پاس پہنچا تو میرے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کے پاس سے گزروں اور یہ جو کلمات پڑھ رہے ہیں میں ان کو سنوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں قریب جانے لگا تو مشرکین نے مجھے آواز دی کہ یہ وہی شخص ہیں جس سے ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ ان کی آواز آپ کے کانوں میں نہیں آنی چاہیے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان کی بات سن کے آگے چلا گیا۔ اگلے چکر میں جب میں پھر دوبارہ آیا تو پھر میرے دل میں ایک کشش سے پیدا ہونے لگی، اور پھر میرے دل میں یہ خیال آنے لگے کہ میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلط بات کرے گا تو میں پھر بھی سن لوں گا۔ میں ایک مرد ہوں اور میرا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے، جو مجھ سے غلط بات کرے گا تو مجھے پتہ ہے کہ غلط بات کیا ہوتی ہے، صحیح بات کیا ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتے سوچتے میں نے روئی کانوں میں سے نکال دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات تھے وہ سننے کی کوشش کی، تو مجھے آہستہ آہستہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، اور وہ کہتے ہیں کہ مشرکین نے تو مجھے کہا تھا کہ جادو ہے، اور مشرکین نے کہا تھا کہ بات نہیں سننی، لیکن جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سنے، آپ کی آواز سنی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ ایسی اچھی آواز کبھی سنی تھی اور نہ ایسے کلمات میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت سنی تو مجھے لگا کہ مشرکین کچھ غلط کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جستجو ہوئی اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں۔ اب وہاں پہ ملاقات کرنا مشکل تھا کیونکہ مخالفین وہاں زیادہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے انتظار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اپنے گھر تشریف لے گئے تو چپکے سے میں نے بھی جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور آپ سے جا کے ملاقات کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح مشرکین نے مجھے کہا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مشرکین آپ کی اتنی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا یہ پیغام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی دعوت سنی تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ایک لمحہ پہلے کانوں میں روئی رکھی تھی کہ کہیں آواز نہ پڑ جائے، اور کچھ دیر کے بعد اسلام قبول بھی کر چکے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اسلام کی دعوت مجھے بھی دیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے قبیلے میں جا کے باقی لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دوں تاکہ وہ سارے اسلام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا ان کو بتایا۔ وہ اپنے قبیلے میں چلے گئے۔ ان کے قبیلے کا نام روایات میں دوس آتا ہے، قبیلہ دوس۔ وہ اپنے قبیلے میں گئے اور جا کے سب سے پہلے ملاقات ہوئی اپنے والد سے، اور اپنے والد سے کہنے لگے کہ آج کے بعد
اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا. اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو آج کے بعد آپ نے مجھے بیٹا نہیں کہنا. والد نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں مسلمان ہو جاتا ہوں. ان کے والد نے اسلام قبول کر لیا. پھر ان کی ملاقات ہوئی ان کی اہلیہ سے. ان کو بھی کہنے لگے کہ آج کے بعد اگر تعلق رکھنا ہے تو مسلمان ہونا پڑے گا, نہیں تو آج کے بعد میاں بیوی والے تعلقات ختم ہو جائیں. ان کی اہلیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد انہوں نے پورے قبیلے میں جس جس سے ملاقات ہوئی سب کو یہی کہا کہ اسلام کے بغیر آج کے بعد تعلق ختم. لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا. ان کے والد اور ان کی اہلیہ کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا. ان کو بڑا صدمہ پہنچا کیونکہ ان کی اپنی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی تھی. ان کو اندازہ تھا کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے. لیکن کسی نے جب اسلام قبول نہیں کیا تو بڑا صدمہ پہنچا, بہت پریشان ہوئے اور بہت غصہ بھی آیا, اور اسی جذباتی کیفیت میں اپنا سفر واپس مکہ کی طرف شروع کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. صحابہ کرام بھی موجود تھے. آتے ہی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا. انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے جذباتی انداز میں آ کے بتایا, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور قبیلہ دوس کے لیے بد دعا فرما دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد دوسا وأت بہم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور ان کو دائرہ اسلام میں لے آ. یعنی سب کو لگ رہا تھا وہ کیفیت دیکھ کے, وہ حالت دیکھ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دے دی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اب ذرا نرمی سے بات کرنا. پھر وہ صحابی چلے گئے اور پھر غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قبیلہ دوس کو لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور تب تک وہ سارے مسلمان ہو چکے تھے. اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ طائف کا موقع ہو, غزوہ احد کا موقع ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, یا قبیلہ دوس کے لیے بد دعا کرنے کا موقع ہو, تو ایسی صورتحال میں کہ جب شدید غصہ ہے اور جب مخالف نے تنگ بھی کیا ہے, ایسی صورت میں بد دعا کرنے کے بجائے, بدلہ لینے کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرما دیتے ہیں. تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, تو ہمیں بھی زندگی میں اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے جب کسی پہ غصہ آ جائے, جب کوئی مخالف سامنے ہو, ہم بدلہ بھی لے سکتے ہوں, تو ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا, تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہمیں رحم کرنا چاہیے اور ایک دوسروں کو معاف کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت پڑھ لیجیے.